سے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ اس وقت کراچی میں ہیں۔ کراچی کا میں آپ کو شہر کا موسم دکھاتی ہوں کہ کراچی اس وقت کس طرح کے موسم میں نہا رہا ہے۔ صبح بہت بارش ہوئی، لیکن اب جو ہے وہ ذرا بارش تھم گئی ہے، لیکن موسم بڑا زبردست ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پہلے موسم دکھاتی ہوں، ٹائم تو اسپینڈ کرنا ہی ہے۔ ہوا بھی بہت زبردست چل رہی ہے۔ موسم کا حال احوال تو دیکھ لیا آپ نے، تو اب آپ کو ہم سنا لیتے ہیں کچھ کہانی۔ میں نے سوچا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کوئی کہانی ہی سن لی جائے، تاکہ ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہو جائے، اور جو ہے وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو دیکھنے میں، آپ بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں۔ کہانی کا ٹائٹل ہے دن رات دعا کرتی ہوں۔ چلیں جی کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ موسم بھی دیکھیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ میرا نام فرح اور بھائی کا نام انور تھا۔ ہمارا بچپن پیاری اماں کے زیر سائے پرسکون اور آرام سے گزرا تھا۔ خوشیوں بھرے دن تھے، ممتا کے گلاب ہمارے اطراف کھلے رہتے تھے۔ اچانک امی بیمار ہو گئیں اور 2 ماہ بعد اس دنیا سے چل بسیں۔ وہ ہم دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہمارے والد صاحب بھی ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ ہم نادان تھے۔ اس دن بہت خوش ہوئے کہ نئی امی آ گئیں۔ ایک سجی سنوری دلہن بچوں کو کتنی دلکش لگتی ہے۔ ہمارے دلوں کو بھی یہ سجی ہوئی ماں بڑی پیاری لگی، اور ہم دونوں تتلیوں کی طرح ان کے گرد منڈلانے لگے۔ والد صاحب نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ بچے چھوٹے اور معصوم ہیں، ان کو ماں کا پیار دینا ہوگا، لہٰذا نئی ماں ہم کو پیار کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارا ایک بھائی اور آ گیا۔ قدرتی امر ہے کہ ماں کی زیادہ توجہ اپنے لخت جگر کی جانب رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان کا رویہ تبدیل ہوتا گیا، وہ ہمارے لیے اجنبی بن گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت پریشان رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، امی کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ ان کی سگی 3 اولادیں ہو گئیں۔ گھر ان کی چہکاروں سے بھر گیا۔ ان کو ہماری ضرورت ہی نہ رہی، لیکن ہم کو والدین کی اور گھر کی ضرورت تھی۔ بھلا اور کہاں جاتے؟ ماں کے سارے ستم سہ کر بھی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ میں بڑی ہو گئی اور سمجھدار تھی۔ گھر کے تمام کام ماں نے مجھ پر ڈال دیا۔ سارا دن کام کرتی، جو وقت بچتا تو ماں کہتی میرے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ وہ لڑکے شریر تھے، کھیل کھیل میں میرا سر پھاڑ دیتے تھے، کبھی گیند مار دیتے تھے، کبھی بلے سے ضرب لگاتے۔ میں درد سے بلبلا اٹھتی۔ مجھے پڑھائی کی تو فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ ماں 1 منٹ فارغ نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ ماں نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ جو گھر میں آتا نوکرانی سمجھتا۔ تینوں سوتیلے بھائی ہر وقت حکم چلاتے۔ وہ مجھے سچ مچ خادمہ ہی جانتے تھے۔ بات بات پر لاتے مارتے، ٹھڈے مارتے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا بھائی انور اندر ہی اندر کڑتا اور جلتا تھا۔ ان دنوں وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ میں اسکول سے اٹھا لی گئی۔ انور کو سخت اذیت ہوئی جب امی مجھے ذرا سی بات پر مارتی اور میں سسکتے ہوئے چپ چاپ مار کھاتی رہتی۔ آخر کس کو کہتی؟ ہر وقت میں سہمی رہتی تھی۔ ایک دن تو ہمارے گھر میں قیامت ہی برپا ہو گئی۔ اس دن جب انور اسکول سے گھر پہنچا تو میں بیٹھی رو رہی تھی، اور تینوں چھوٹے بھائی مل کر مجھے مار رہے تھے۔ انور سے منظر دیکھا نہ گیا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن وہ بولے تمہیں کیا، یہ ہماری نوکرانی ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ امی نے بھی اپنے ہی بیٹوں کی طرفداری کی۔ تبھی انور کو غصہ آ گیا۔ سامنے ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس سے سوتیلے بھائی میری ٹھکائی کیا کرتے تھے۔ انور نے وہی ڈنڈا اٹھا لیا اور امی کو خوب مارا۔ یہ چھوٹے بھائی جب درمیان میں آئے تو ان کو بھی مارا۔ تبھی ماں شور مچاتی محلے والوں کے پاس چلی گئی۔ شام کو ابو دکان سے لوٹے۔ ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا کہ میں نہ کہتی تھی اس بدماش کو گھر میں نہ رکھو، اس نے آج یہ حرکت کی ہے تو کل کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔
ابو اب امی کی باتوں پر اس طرح یقین کر لیتے تھے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وہ ماں کے اکسانے پر انور کو کمرے سے باہر لے کر گئے نکال کر، اور روتی ہوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس قدر مارا کہ میرا بھائی بے ہوش ہو گیا۔ میں بہن تھی، اپنے بھائی کو اس طرح تڑپتے ہوئے نہ دیکھ سکی۔ ابو کے پاؤں پڑ گئی، التجا کی کہ ابو جی اسے نہ ماریں، بس کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ والد صاحب پر جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ میری ایک نہ سنی اور دھکا دے کر بولے، تم بھی دفع ہو جاؤ، اب اس جیسے بدمعاش بیٹے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں نے انور کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہا، اٹھو میرے پیارے بھائی اٹھو۔ انور کو ہوش آ گیا تو باپ بیٹے کو دھکے دینے لگا۔ وہ ان کے پیر پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالیں، چاہیں جتنا مارے، میں کہاں جاؤں گا، میری بہن سے مجھے جدا نہ کریں۔ والد نے ایک نہ سنی، بیٹے کو گھر سے باہر نکال کر دروازے کی کنڈی لگا لی اور اس گھر کا در اب تمہارے لیے ہمیشہ بند ہو چکا ہے یہ کہہ کر اندر آ گئے۔ خالہ کلثوم ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ وہ ہم لوگوں کے دکھ سمجھتی تھیں کیونکہ مرحومہ سگی ماں ان کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کے 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کو پتہ چلا تو انور کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر گھر میں لے گئیں۔ اس وقت تو انور خالہ کلثوم کے گھر چلا گیا، مگر یہ اس کا مستقل ٹھکانہ تو نہ تھا نا۔ وہ 1 ہفتہ بمشکل ان کے گھر رہا۔ ایک روز دوپہر کو جب سب سوئے ہوئے تھے انور نے اپنے کپڑے اٹھائے اور انجانے راستے پر چلا گیا۔ میرے پاس صرف 50 روپے تھے۔ میں نے اسے کپڑوں کے بیگ میں ڈال کر خالہ کی بیٹی کو بیگ دے دیا تھا۔ مجھے یہ بھی نہ پتہ تھا کہ کس نیت سے انور نے کپڑے منگوائے ہیں۔ انور بس میں سوار ہو گیا اور انجانی منزل کی جانب چلا گیا۔ پشاور میں 1 ہفتہ مارا پھیرا اور کہیں نوکری نہ ملی۔ ایک ہوٹل پر برتن دھونا کھانا دیتا رہا۔ اچانک قدرت اس پر مہربان ہو گئی۔ ہوٹل پر ایک شخص کھانا کھانے آیا۔ وہ صورت سے اچھا معلوم ہوا تو میرے بھائی نے اس سے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے۔ پہلے تو اس نے بات سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھ گیا، مگر انور نے پیچھا نہ چھوڑا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر وہ بھی تنگ آ گیا اور سوال کیا، تو کہاں سے آیا ہے؟ انور نے اس کو اپنا پتہ بتا دیا۔ اس شخص کو کافی سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا۔ اس نے ساری داستان سن کر کہا، تمہاری ضمانت کون دے گا؟ اگر کوئی ضمانت دے تو رکھ لوں گا۔ اس شہر میں میری ضمانت کون دے گا؟ ہاں، میرے شہر میں اپنے محلے والوں کا پتہ دے سکتا ہوں، ان سے میرے بارے میں پوچھ لو۔ اس بات پر خان صاحب مطمئن ہو گیا اور اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ انور کو فوڈ ٹرک چلانے کی ٹریننگ دی اور وہ ٹرک چلانے لگا۔ انور مالک کو خان چاچا کہتا تھا۔ 9 بعد میری بہن نے پڑوس میں فون کر کے مجھے بتایا اور تسلی دی میرے بھائی نے پڑوس میں فون کر کے مجھے بتایا اور تسلی دی کہ پریشان مت ہو، میں یہاں خان چاچا کے پاس کام کر رہا ہوں، کچھ کما لوں تو واپس آ جاؤں گا۔ میں جو دن رات بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کا فون آیا تو تسلی ہو گئی۔ ایک بار خان کے ساتھ سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ شہر ہمارے شہر سے کچھ آگے تھا۔ انور نے مالک کو بتایا کہ ہم اپنے شہر سے گزریں گے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، سامان پہنچا کر واپسی پر تمہارے شہر چلیں گے۔ واپسی پر خان کے ساتھ انور آ گیا، لیکن وہ گھر نہیں آیا، بلکہ خان کو اپنے ہمراہ کلثوم خالہ کے گھر لے گیا۔ جب خالہ نے اسے دیکھا دوڑ کر گلے سے لگایا اور خوب روئیں۔ ان کی بیٹیاں اور بیٹا بھی انور کو اچانک سامنے پا کر بہت خوش ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ان کو تمام رودات سنا کر انور نے خان چاچا کا تعارف کرایا کہ اس مہربان انسان کی وجہ سے آج میں زندہ لوٹ کر آیا ہوں، ورنہ شاید فاقوں کی وجہ سے مر چکا ہوتا۔ اب خان کو اصل حالات کا پتہ چلا۔ بڑا غصہ آیا کہ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ انور نے خالہ کو کچھ چیزیں دیں کہ میری بہن کو بھجوا دیں۔ خالہ آئیں اور بولی کہ تیرا بھائی آیا ہے، 2 گھڑی آ جا اور اس سے مل لے۔ ماں نے سنا تو آگ بگولا ہو گئی۔ خالہ پر بھی بربم ہوئی، یہ کہیں نہیں جائے گی، اگر اس نے قدم باہر نکالا تو واپس گھر نہیں آنے دوں گی۔ خالہ نے فراست سے کام لیا، نرمی سے امی کی منت سماجت کی کہ تم بھی اولاد والی ہو، ایسا نہ کرو، اس کو بھائی سے ملنے دو۔ بالآخر بڑی مشکل سے اجازت دی اور میں کلثوم خالہ کے گھر جا کر بھائی سے ملی۔ بھائی کی صحت ٹھیک تھی، مگر میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ انور کو دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئی۔ اتنے عرصے بعد ہم ملے، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس وقت ایسا لگا
جیسے کائنات کی ہر شے ہماری بدنصیبی پر آنسو بہا رہی ہو۔ اس وقت ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آج اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو کیا ہمارا ایسا حال ہوتا؟ دنیا میں ستیلی ماؤں کی ہزار داستانیں سنی بھی ہیں اور پڑھی بھی تھیں۔ واقعی ستیلی ماں اگر بری ہو تو وہ قیامت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کیں، پھر بھائی جانے لگا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور صبر کی تلقین کی۔ پھر وہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا اور کافی دن اس کو یاد کر کے چپ کر کے آنسو بہاتی رہی۔ واپسی پر خان چاچا نے کہا کہ انور تم ٹرک چلانا۔ انور نے جواب دیا، بہن کی خستہ حالت دیکھ کر میرے حواس ٹھیک نہیں مالک۔ مالک نے تسلی دی کہ مرد بنو، زندگی میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، اپنے حواس جمع کرو۔ اس کے بعد خان چاچا کے دل میں میرے بھائی کے لیے اچھی جگہ بن گئی۔ وہ بیٹوں کی طرح اس کو چاہنے لگا اور اپنے گھر لے گیا، جہاں اپنی بیٹھک رہنے کو عطا کر دی۔ شروع میں ان کے گھر انور کا دل نہ لگا تھا، مگر یہ شریف لوگ تھے۔ خان چاچا کی بیوی اپنے بچوں کی طرح میرے بھائی کا خیال رکھتی تھی۔ یہ لوگ انور کی دیانت اور شرافت کی وجہ سے خوش تھے، کسی طور اس کو کھونا یا خود سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خان صاحب کے پاس یوں تو کافی دولت اور زمین تھی، مگر اس کی ایک قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ خان نے اپنا ٹرک بھائی کے حوالے کر دیا کہ تم چلاؤ اور کمائی جمع کرو تاکہ میں عزت سے تمہاری شادی کر سکوں۔ وہ انور سے بہت خوش تھا اور اس کی بھلائی کے لیے سوچتا رہتا۔ 4 برس بعد انور کو میری یاد ستانے لگی۔ وہ ایک روز اکیلا ہی آ گیا۔ خالہ کلثوم کے در پر دستک دی۔ ان کی بیٹی فوراً انور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دروازہ کھول دیا، عزت سے گھر کے اندر لائی، اور جب انور نے خالہ کے بارے میں پوچھا تو رونے لگی، کیونکہ کلثوم خالہ کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ انور نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی، مگر ماں نے کلثوم کے گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ میں نے اپنے دروازے کی درز سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ آنسو میرے گالوں پر بارش کے قطروں کی طرح گرتے جا رہے تھے۔ خان چاچا کو بتایا کہ ظالم ماں نے مجھ سے بہن کو نہیں ملنے دیا تو اس کو بھی دکھ ہوا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کر دی۔ ادھر ابو نے بھی میری شادی کر دی۔ یہ میری ستیلی ماں کے اصرار پر ہوئی تھی، ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جو نشہ کرتا تھا اور کماتا بھی نہ تھا۔ تاہم مجھے گزارا تو کرنا تھا، کدھر جاتی؟ اب میرا خرچہ ابو دیتے تھے، کسی کو میرے حالات نہیں بتاتے تھے اور نہ یہ بتاتے تھے کہ کس سے شادی کی اور کہاں کی۔ شادی کے بعد انور دوبارہ مجھ سے ملنے آیا، لیکن میں کہاں ملتی؟ جب اسے پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو وہ ابو کی دکان پر گیا تاکہ وہ پوچھے کہ تم نے کہاں فرح کی شادی کی ہے۔ بھائی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ ابو اسے راستے میں مل گئے۔ بھائی نے باپ کو سلام کیا تو انہوں نے جواب تک نہ دیا۔ انور والد صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ابو نے بات نہ کی۔ تب بھیا نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا کہ بتائیے آپ نے میری بہن کی شادی کس سے کی ہے؟ فرح کہاں رہتی ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ والد بھی دھن کے پکے تھے، منہ سے ایک لفظ نہ پھوٹے۔ مایوس ہو کر انور اور بوجھل قدموں سے لوٹ گیا، اور یوں باپ، بہن، بھائی تینوں بچے بچھڑ گئے۔ شادی ہوئے 6 برس کا عرصہ گزر گیا، بھائی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ادھر بھائی کو بھی اللہ نے 2 لڑکے عنایت کیے اور وہ پشاور چھوڑ کر پنڈی آ گیا، کیونکہ خان کے دشمن دھمکاتے تھے۔ خان چاچا بھی ساتھ آ گیا۔ اس نے پنڈی میں مکان خرید لیا اور بھائی کو بس لے کر دے دی، پھر ویگن لے لی۔ یوں کاروبار بڑھتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ میرے خاوند کا نشہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نشے کی لت نے اس کو بستر پر گرا دیا۔ ایک دن وہ اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اب والد صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے بیوی کے کہنے پر اس کی خالہ زاد بھائی کو داماد بنا کر کتنی بڑی غلطی کی۔ غریب تو پہلے ہی تھی، بیوہ بھی ہو گئی۔ والد جو مالی مدد کرتے تھے وہ 3 بچوں کے لیے ناکافی تھی۔ مجبوراً بڑے بیٹے کو ایک ورکشاپ میں ملازم کر دیا۔ وہ کمسن تھا، استاد کی سختیاں اور جھڑکیاں نہ سہ سکا، تبھی ایک دن ورکشاپ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رات کا وقت تھا، ڈر سے بڑا بیٹا گھر نہیں آ رہا تھا۔ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایک ویگن اس کے قریب آ کر رکی اور لڑکا تیزی سے سڑک پار کر کے اس ویگن کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے کمال پھرتی سے ویگن روک لی، مگر وہ چکرا گیا کہ ایک لمحے کی تاخیر سے بچہ پہیوں تلے آ جاتا۔ نیچے اترا اور لڑکے کو اٹھایا، نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام انور ہے۔ وہ رو رہا تھا جب ویگن ڈرائیور سے قریبی ہوٹل میں لے آیا۔ باتوں باتوں میں لڑکے نے اپنی ماں اور نانا کا نام بتایا تو وین ڈرائیور نے پوچھا کہ تمہارا نام انور کس نے رکھا ہے؟ میری ماں نے، اس نے کہا، کیونکہ میرے ماموں کا بھی نام انور ہے اور وہ میری ماں سے جدا ہو گیا ہے۔ امی اس کی یاد میں دن رات روتی ہیں اور ان کے ملنے کی دعا کرتی ہیں۔ میری ماں، ماموں انور کی دی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر زندہ ہے۔
مگر ہماری ستیلی نانی نے ماں اور ماموں کو جدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر انور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ وہ ویگن ڈرائیور میرا بھائی ہی تھا جس کی گاڑی کے سامنے میرا بیٹا انور آ گیا۔ یوں اپنے بھانجے کی وجہ سے میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھ سے آن ملا۔ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر روتی ہوئی گلے لگ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اپنے ماموں کو گھر لایا ہے۔ دل کو سکون آ رہا تھا، مگر آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ کچھ دن بعد انور مجھے میرے بچوں کے ساتھ پنڈی لے گیا اور ہم کو گھر لے کر دیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ابو بیمار ہیں۔ میں نے پڑوس میں خالہ کلثوم کی بیٹی کو فون کیا تھا۔ وہ سمجھانے لگی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہاری والد کی بیماری سے تمہاری ماں اور بچے کافی پریشان رہتے ہیں۔ ان کی حالات اب ٹھیک نہیں رہے، دکان بھی بند پڑی ہے۔ لڑکیوں کے دل نرم ہوتا ہے نا۔ میں نے بھائی کو منا لیا کہ چل ابو کو دیکھ کر آتے ہیں۔ جب بھائی اور میں وہاں گئے تو امی بہت شرمندہ تھی اور والد واقعی قریب المرگ تھے۔ ان کے گھر میں کھانا بھی موجود نہ تھا۔ ہم پر جو بیتی، مگر ایسے وقت دل نے گوارا نہ کیا کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئیں، لہٰذا ہم لوگ 1 ماہ وہاں رہے، اور جب والد صاحب ٹھیک ہو گئے تو بھائی ان کو بھی ساتھ لے آئے۔ اپنے گھر کے قریب انہیں مکان لے کر دیا تاکہ میں اور بھیا دونوں والد اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ وقت گزرتا گیا، والد بوڑھے ہو گئے، وہ فوت ہو گئے۔ انور بھائی کی رگوں میں شرافت کا خون تھا۔ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ ستیلی ماں اور ان کے بچوں کو بے آسرا کریں۔ انہوں نے چھوٹے بھائیوں کو روزگار مہیا کیا اور میرے لڑکوں کو بھی کہیں ڈرائیور، کہیں کنڈکٹر لگوا دیا تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میرے بچے بھی نہ پڑھ سکے اور میرے ستیلے بھائی بھی میٹرک سے آگے نہ بڑھے۔ البتہ بھائی کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ کر زندگی کی دوڑ میں آگے نکل گئے۔ آج میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں تو اپنے بھائی کی وجہ سے۔ خدا ایسے نیک دل اور پیار کرنے والے بھائی ہر کسی کو دے، جس نے ہزار مشکلات سہ کر بھی بہن اور اپنے باپ کی اولاد کو نہ بھلایا۔ آج ہم جو کچھ ہیں انور بھائی کی وجہ سے ہیں۔ دن رات اپنے پیارے ماں جائے کی سلامتی اور ترقی روزگار کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ایک کہانی تو چلیں جی ہو گئی، اب تھوڑا سا پاز دیتے ہیں، ویڈیو چلتی رہے، تھوڑا سا پاز دے کر نیکسٹ کہانی بھی انشاءاللہ سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ ایک ساتھ ساری کہانیاں نہیں سناتی، میں تھک گئی۔ خیر تھوڑا سا پاز دیتے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے، پلیز آپ دیکھتے رہیے گا۔
ایک دال سے اٹھاؤ. دروازہ بند کر کھاتی.
No. Aquella. नहीं गुल्ला है हाँ?
آدھی